نعرے تحقیق، حق جاریہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے غوثیہ، یا غوث اعظم، جشن عید میلاد النبی، زندہ آباد، دربار عالیہ گھمکور شریف، زندہ آباد۔ الحمدللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ ازلی ابدی لا اول لہ ولا آخر لہ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى كل من صحبه وتابعه بإحسان بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وقال في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى سبحان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ تمام ہی احباب محبت کے ساتھ جھوم کر عقیدت کے ساتھ اور اپنے دل، روح، فکر اور خیال کو چند لمحات کے لیے نبی پاک کی بارگاہ میں لے جا کر جھوم کر درود و سلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی معصوم و محترم پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت پیر خلیفہ صوفی محمد عبداللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پر جلوہ افروز اکابر و اجلہ علماء کرام، سراخوانان مصطفیٰ، خلفائے کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت میں تشریف لائے ہوئے شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جلوس یا اجتماع ہو تو اس میں صرف پیغام دینا مقصود ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ میں چند لمحوں میں اپنا جو محبت مصطفیٰ کا پیغام ہے وہ آپ کی طرف لے کر آؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے بعد آنے والے علماء اور مشائخ بھی اسی روش کو قائم رکھیں گے، کیونکہ جب کوئی اسٹیج سیکرٹری یا کوئی انتظامیہ ہوتا ہے تو ان کا اجتماع پر یا ماحول پر کنٹرول کرنا ذرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے آنے والے تمام احباب کو وقت کے دامن کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع میں یہاں جمع ہیں۔ اہل سنت و جماعت پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہو، بڑی شد و مت کے ساتھ مناتے ہو، اجتماع کا اہتمام کرتے ہو، جلوس کا اہتمام کرتے ہو، نبی پاک کے خصائل کو بیان کرتے ہو، نبی پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہو، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہو، لیکن قرآن حکیم فرقان مجید میں کہیں بھی صراحت کے ساتھ حضور کا میلاد نہیں بیان ہوا۔ اگر بیان ہوا ہے تو وہ ہمیں بتائیے۔ اہل سنت پر ایک اعتراض ہے، اور میں اسی اعتراض کا جواب تقریباً 2 یا 3 منٹ کے اندر دے کر اپنی گفتگو کو اختتامی شکل دوں گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ پہلی بات یہ کہ پورے کا پورا قرآن نبی کا میلاد اور نبی کی سیرت ہے، سبحان اللہ۔ لیکن قرآن میں ایک مقام ایسا بھی ہے کہ جہاں پر اللہ نے خصوصیت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کو بیان کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے
کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب کریم ہم نے آپ کو حالت یتیمی میں پایا، فآوا اور اپنی آغوش رحمت کی پناہ میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بلند آواز سے کہہ رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب ہم نے آپ کو حالت یتیمی میں پایا، فآوا تو دنیا میں کسی کا محتاج نہ کیا، اپنی آغوش رحمت میں آپ کو پناہ دے دی۔ اب میرا سوال ہے، آپ سب دانشور لوگ بیٹھے ہیں، عقل و خرد والے لوگ بیٹھے ہیں، محبت رسول کو اپنے سینوں میں رکھنے والے شمع رسالت کے پروانے یہاں بیٹھے ہیں، اسٹیج پر اکابر اور اجلہ علماء کرام موجود ہیں۔ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، ذرا یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کب ہوئے تھے؟ حضور علیہ السلام یتیم کب ہوئے تھے؟ دنیا میں آئے تھے جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم انور کے اندر تھے، اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر موجود تھے، تو اس دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کے والد ماجد وصال فرما گئے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس منظر کو، اس ولادت کو، اس میلاد کو رب کریم قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ حبیب جب آپ کی پیدائش ہوئی، جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تو اس لمحے عرب کا جو معاشرہ تھا وہ معاشرہ تھا کہ عرب میں یتیموں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، عرب میں یتیموں کو غلام بنایا جاتا تھا، عرب کی سرزمین پر جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن ہم نے محبوب آپ کو کائنات میں کسی کا محتاج نہیں بنانا تھا، بلکہ پوری کائنات کو آپ کا محتاج بنانا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو اس لمحے کو اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب اس دنیا میں آیا، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جب آپ کا ظہور کامل ہوا، تو میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش کے اس منظر کو رب بیان فرما رہا ہے کہ اس وقت آپ کے سر پر آپ کے والد کا سایہ نہیں تھا، تو علم یجد کا یتیمن فآوا، تو آپ کے رب نے آپ کو اپنی رحمت کی پناہ میں لے لیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پیدائش کے وقت سے محبوب کو اپنی آغوش رحمت میں لے رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ قرآن میں اللہ نے میلاد بیان کیا یا نہیں کیا؟ ہم کیسے میلاد بیان کرتے ہیں؟ ہم ولادت کا ہی تذکرہ کرتے ہیں نا نبی کے میلاد کا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر، میلاد کے موقع پر، جلوس کے موقع پر، جلسوں کے موقع پر، اجتماعات کے موقع پر کیا بیان کرتے ہیں؟ نبی کا میلاد بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب جب آپ کی پیدائش ہوئی، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کا میلاد ہوا، آپ کے سر پر آپ کے والد کا سایہ نہ تھا، آپ کے رب نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا، اپنی رحمت میں لے لیا، اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ بچپن گزرا رحمت الہی کے سائے میں، لڑکپن گزرا رحمت الہی کے سائے میں، جوانی گزرتی ہے رحمت الہی کے سائے میں، بڑھاپا گزرتا ہے رحمت الہی کے سائے میں، اور جب اپنی زندگی کے 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد رب نے فرمایا کہ اے محبوب تیری زندگی کا ایک ایک بار تیرے رب کی رحمت کے سائے میں گزرا، لہذا آپ اعلان کرو اپنی نبوت کا۔ سبحان اللہ۔ 40 سال کے بعد نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، کفار مشرکین جان کے دشمن بن گئے اور کہا کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے، آخری بات کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے کہ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے جس نبی نے بھی دعویٰ نبوت کیا اس نے اپنی نبوت کے اس بات پر معجزہ پیش کیا، لہذا ہم آپ کو نبی تب مانیں گے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں کہ واقعی آپ نبی ہیں۔ یہ سوال کس نے کیا؟ کفار نے کیا۔ یہ سوال کس نے کیا؟ مشرکین نے کیا۔ اب قبل اس کے کہ نبی پاک کوئی معجزے کا اظہار کرتے، اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیجا۔
اور جبریل کے ذریعے قرآن کی آیت نازل فرمائی. فرمایا کہ اے محبوب یہ جو لوگ آپ کی نبوت کے ثبوت پر معجزہ مانگتے ہیں، معجزے کے طلبگار ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے حبیب ان کو یہ بتائیں جو آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کرتے ہیں، انہیں معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک پیغام اپنے رب کی طرف سے ان کو سنا دیں. وہ پیغام کیا سنا دیں؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ تمہارے سامنے میری 40 سالہ کتاب زندگی کا ایک ایک بات موجود ہے، ایک ایک لمحہ موجود ہے، ایک ایک دن موجود ہے. اگر تمہیں میری پوری 40 سالہ کتاب زندگی کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے تم بیان کرو. تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے تم بیان کرو. تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے تم بیان کرو. تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے تم بیان کرو. اور اگر تم بیان نہ کر سکو گے تو میری پوری زندگی تمہارے لیے معجزہ ہے. ہم اس آقا کا میلاد مناتے ہیں جس کا میلاد خود رب نے بنایا. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی عظمتوں اور عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری پیغام آپ تمام دوستوں کو بالخصوص میں اپنے پیر و مرشد حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب کی طرف سے ایک دعوت عام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ 22 اپریل کو یورپ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس اور اجتماع نور ٹی وی کے زیر اہتمام نکالا جائے گا، جس میں تمام علماء کرام اور مشائخ کو دعوت عام دی جاتی ہے. آپ تمام احباب اس میں تشریف لائیں. آمین.